میں جناب محمد علی فیصل خان علی ایڈوکیٹ معتبر استقبالیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ تقریر فرما کر سب کے دلوں پہ نور سے نور مجھے نہ فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے، بڑا آپ کا احسان رسول عربی. تاج میں نشر ہے بعد رضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمن نثار رسول عربی. اسٹیج پر جلوہ نور آفتاب خطاب حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مقدس العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و خطیب اہل سنت جناب مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب و سامعین اکرام اراکین اہل سنت و جماعت و نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجیب قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جو پچھلے 40 سال سے حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر جو 6 روزہ جلسے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت منعقد کرتے آ رہی ہے، الحمدللہ اب کے سال بھی 6 روزے منعقد ہوئے ہیں، جس کا آج مرکزی جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز پہلا مرکز اہل سنت و جماعت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے. سامعین اکرام، پہلے تو میں آپ تمام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم کو ہماری قسمت میں ناز کرنا چاہیے. یہ ہندوستان ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں کروڑوں لوگ کا پاپولیشن ہے، جس میں سے مسلم کا بھی پاپولیشن دیکھیں تو آپ 30 سے 40 کروڑ پاپولیشن ہے. الحمدللہ اس میں سے بھی اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طفیل میں ہماری تقدیر میں اور ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم اس کے محبوب کا اس سے شریک بنائیں، اور اسی لیے ہم کو ہماری قسمت پہ ناز کرنا چاہیے. چونکہ ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، سیاہکار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم غدار نہیں ہو سکتے. الحمدللہ میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے ہماری اس دعوت کو قبول کر یہاں آ کر آپ اپنی غلامی کا ثبوت خواجہ حضور خواجہ غریب نواز سے دے دیا ہے. اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت جیسا کہ مجھ سے قبل نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجیب قادری صاحب نے فرمایا کہ پچھلے 40 سال سے زیادہ صرف ایک ہی منشے پر کام کریے، وہ بھی وداؤٹ اینی کمپرومائز. ایک ہی منشے پر کام کریے کہ اس اہل سنت و جماعت کے عقائد کا تحفظات کریں، جس کے لیے وہ صرف ایک مقصد کے لیے حضرت نے اپنی ساری زندگی دے دی. الحمدللہ اس بات کا یہ بالکل بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ الحمدللہ چونکہ حضرت حق پہ تھے، اللہ اور رسول اللہ اور اولیاء اکرام نے حضرت سے پچھلے 40 سال سے بڑھ کر ایک ہی اسٹیج سے کام لے رہے ہیں. الحمدللہ میں یہ کوئی حضرت کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ خود ہمارا
شکست کھا کر ہندوستان کو فتح کرنے آئے تھے. جب شکست کھا کر واپس جا رہے تھے ان کی فوج اتنی تھی کہ اونٹاں بھی تھے, گھوڑے تھے, ہزاروں لوگ تھے. جب کچھ چند فقراء کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھا گیا تو ان کے وزیر کو بولے کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں, دریافت کرو. تو جب وزیر آ کے دریافت کرا, جب پوچھا ان فقراء سے کہاں پر جا رہے ہیں, تو انہوں نے صاف سیدھا یہ کہا, یہ نہیں معلوم تھا یہ کون ہے, مگر ڈنکے کی چوٹ پر صرف صاف سیدھا سچ بات یہ کہہ دی ہے کہ ہم ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ شخص کون ہے جو ہمیں پوچھ رہا ہے, لیکن آمد خودی سچ بات کے ساتھ ان کا قدم ہندوستان میں رہا. اسی لیے ہمارے جب تک ہمارے منشے میں سچ کی بنیاد نہیں رہے گی, جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملی. جب وہ سچ بولے تو ان کو وزیر نے مسکرایا اور کہا کیا تم دیکھ رہے ہو اس فوج کو, اس اونٹوں کو, اس گھوڑوں کو, اتنی بڑی فوج کو, یہ وہ فوج ہے جو شکست کھا کر واپس جا رہی ہے ہندوستان سے. تو جب یہ بات حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم جب ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے تمہارا مقصد کچھ اور تھا. ہم جب جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ہمت ہے. اسی ہمت کے ساتھ ہم ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اسی ہمت پر حضور خواجہ معین الدین چشتی حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کو فتح کر لیا. الحمدللہ آپ نے بغیر کسی چیز کے الحمدللہ آپ کے چہرے سے کئی لوگ ہدایت پر آ گئے, جو بھٹک گئے تھے وہ ہدایت پر آ گئے. الحمدللہ خواجہ غریب نواز کے کئی